ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے، فروا وحید صاحبہ نے اور کرن ناز صاحبہ نے۔ جنرل صاحب، سر آخر کب تک ادارہ بھی انصاف مانگ رہا ہے، حکومت کہہ رہی ہے انصاف نہیں مل رہا ہے، دوسرا فریق جس پہ الزام ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ معاملات کو آگے بڑھاؤ، پتہ چلے کون قصوروار ہے کون نہیں۔ سر یہ ہو کیوں رہا ہے سر؟ بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ میں کوشش کر رہا تھا نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں ابھی بھی، اچھا، اور میری کوشش جاری رہے گی جب تک کہ انشاءاللہ یہ کام ہو نہیں جاتا، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی میں اپنی جدوجہد اس لیے جاری رکھوں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کسی نے کوشش نہیں کی تھی۔ اس بات کو تو یہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، کوشش کر کے یہ بھی بتا دیں، تھوڑے سے یہ بھی بتا دیں سر۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دونوں سائیڈوں کو کنوے کر رہا ہوں کہ یہ کوئی جیت نہیں پائے گا، پاکستان ہار جائے گا، بس میرا ایک ہی ون لائنر ہے۔ کون سی سائیڈ زیادہ ضد پہ اڑی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ اس پر میں تبصرہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ پھر چونکہ میں نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس لیے یہ جو بات ہو رہی ہے، دیکھیں سب سے پہلی بات آپ نے درست کہا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایک عام مزدور سے لے کے وزیر اعظم پاکستان تک کوئی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے عدلیہ کے کاموں سے، اور بلکہ ہمارے وزیر اعظم نے تو کوئی ایسی بات بھی کہہ دی جو قطعاً نہیں کہنی چاہیے تھی۔ مطلب آپ کے 100 باتیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے حق میں نہ ہوں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کے حق میں فیصلہ ہو اس کو آپ کہیں یہ اچھے ہیں، جو نہ ہو ان کو آپ کوئی اور القاب دیں۔ میرا خیال اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہی ہے انسٹیٹیوشن، یہ کس کو کہہ رہے ہیں۔ میرا اپنا خیال یہ کہ اب آپ کا درست اندازہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ یہ چاہ رہے ہیں، میرے اپنے خیال میں، اور میرا خیال بھی ہے کہ ایسے ہونا چاہیے کہ عدلیہ یہ فیصلہ کرے، دو ٹوک فیصلہ کرے کہ کیا یہ مقدمات ملٹری کورٹس میں چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ یہ گو مگو کی عالم جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ اگر یہ ملٹری کورٹس میں چل بھی سکتے ہیں مثال کے طور پہ، تو تب بھی ان لوگوں پہ بڑا ظلم و ستم ہے جو یہ ٹائم گزر رہا ہے، کیونکہ جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ لوگ تو انڈر کسٹڈی ہے نا۔ تو اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، ملٹری کورٹ ہی فیصلہ کر دے، تو اس کے بعد ان کی اپیل سول کورٹس میں آئے گی، ہائی کورٹس میں آئے گی، تو کم از کم ایک پروسیس تو شروع ہو جائے گا نا۔ ابھی تو پروسیس جامد کھڑا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ اس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا جو بیچارے اندر ہیں ان کا کیا قصور ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ بے گناہ بھی ہوں۔ کرن ناز صاحبہ، پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، اعلامیوں پہ اعلامیے بھی جاری کیے جا رہے ہیں، میڈیا ٹاکس بھی کی جا رہی ہیں، اور ایک ہی مطالبہ دہرایا جا رہا ہے انصاف کا۔ کیا اب واقعی انصاف ملنا اتنا مشکل ہو گیا ہے؟ دیکھیں، انصاف ملنا مشکل تو ہمارے پاس ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن انصاف اب ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ایک چیز میں خالد صاحب کی ذرا جو بات ابھی کر رہے تھے وہ مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں یا ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ کوشش جو ہے یہ ایک سائٹ سے، ایک طرف سے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں سے جواب آ بھی رہا ہے، نہیں بھی آ رہا، پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، کس سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، کس سے نہیں کرنا چاہ رہے۔ ایک طرف ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، ایک طرف ایک ٹی وی انٹرویو ہوتا ہے جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، کس سے کرنا چاہ رہے ہیں، کس سے نہیں کرنا چاہ رہے۔ ایک طرف بتایا جاتا ہے کہ کون پاور میں ہے، کس سے بات کریں گے تو فائدہ ہوگا، اور دوسری طرف انہیں کوئی لان تان کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ون سائیڈڈ ہو رہی ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں کہ جہاں پر خالد صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح میڈیٹر کا کردار ادا کیا جائے یا مفاہمت کروائی جائے یا بات چیت کی جائے، تو دوسری سائڈ سے بالکل نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے، بالکل کیٹیگوریکلی کلیئرلی نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمارے سامنے ایک بڑی واضح طور پر پریس کانفرنس سامنے آئی، اور پریس کانفرنس میں جو بھی کچھ بتایا گیا، جو ڈیٹیل دی گئی، دیکھیے ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، ایک ریڈ لائن ہم آج سے 1-1.5 سال پہلے تک سنتے رہے کہ ایک ریڈ لائن ہے ہماری اور اس کو کوئی کراس کرے گا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن بحیثیت پاکستانی ہم سب کی ریڈ لائن جو ہے وہ پاکستان ہے، اور ایک وہ ریڈ لائن ہے کہ جس کو متعدد بارہا عبور کرنے کی کوشش ایک پرٹیکولر پارٹی کی طرف سے کی گئی۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیے ایک طرف یہ بتایا جاتا ہے، ایک طرف مظلومیت کا کارڈ پلے کیا جاتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہماری پیشیاں نہیں ہونے دی جا رہی ہیں، اگر ہمیں کہیں سے انصاف مل رہا ہے تو وہ بھی نہیں ہونے دیا جا رہا، ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ٹائمنگ علی اس وقت بڑی امپورٹنٹ آپ دیکھیے کہ ایک طرف جب پاکستان میں اس چیز کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ 5 بلین ارب ڈالرز ہمارے پاس آ رہے ہیں یا 10 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہمارے پاس ہونے جا رہی ہے، تو اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہجان کی سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ 1971 والا معاملہ جو ہے
किया उसका जाता है। कंपैरिजन शुरू हो जाता बिल्कुल है। सही। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ आप चाहें कि मुज़ाकरात भी किए जाए आपसे, बात भी की जाए आपसे, और दूसरी तरफ आप जिनसे मुज़ाकरात पॉइंट बहुत वैलिड है किरण साहिबा, ये बहुत अहम पॉइंट है आपका कि एक दफा अगर आप सीज फायर जब तक नहीं करेंगे तब तक ट्रूस नहीं हो पाएगा या कोई बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। बट हैविंग सेड दैट, फरवा वहीद साहिबा, ये तो है मामला मुज़ाकरात का। अब जो अदालती मामलात हैं वो तो सियासत से बालातर होकर चलेंगे ना, मतलब सियासत में जो कुछ हो रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, डजंट मैटर, अदालती सिलसिला तो चलना चाहिए ना। इदारे को फौज बार बार कहना पड़ रहा है फौज को कि आप इंसाफ दें, मामलात को आगे बढ़ाएं, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं जिन्होंने सानह 9 मई किया। क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों सानह 9 मई पे पेशरफ्त क्यों नहीं हो पा रही अदालती प्लेटफॉर्म पे, फरवा साहिबा? क्योंकि थैंक यू सो मच अली भाई, क्योंकि इस वक्त इदारे एक पेज पर नहीं है, इसीलिए नहीं हो पा रहा। जब इदारे एक पेज पर होते हैं तब नजरिया ज़रूरत भी पेश आ जाता है, पैदा हो जाता है। जब इदारे एक पेज पर होते हैं, इदारों से मुराद मेरा मिलिट्री और जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट है, जब वो एक पेज पर होते हैं तो फिर वज़ीर आज़म को फांसी भी हो जाती है। जब इदारे एक पेज पर होते हैं तो फिर किसी भी वज़ीर आज़म को इकामा पे निकाल भी दिया जाता है। आज इदारे एक पेज पर नहीं है। आज सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि हमें इंसाफ दो। मैं भी कह रही हूँ कि मुझे इंसाफ दें, आम आदमी भी कह रहा है मुझे इंसाफ दें, आजकल तो सारे ही कह रहे हैं हमें इंसाफ दें। तो मुझे बताएं कि ये निज़ाम कैसे ठीक होगा जब आपके इंसाफ फराहम करने वाले इदारे, आपके मोतबर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उठ के लेटर लिख दें कि हमें इंसाफ दो। दूसरी तरफ आपके जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिटिशियंस असेंबलीज में, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई, हमें इंसाफ दो। फिर आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में से ये आवाजें आने कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम बदला लेंगे जिन्होंने 9 मई का जैसा कारनामा किया है, हमें इंसाफ चाहिए। तो मुझे बताएं कि फिर कहाँ आपका इंसाफ का मयार रह गया और किधर रह गई आपकी वो सारी प्लानिंग जो आपने पाकिस्तान को बेहतर बनाने लेकिन फरवा साहबा, आप जो बात कर रही हैं उससे यूं लग रहा है कि अदालतें जब एक पेज पे हुआ करती थी तब वो किसी और की मर्जी पर चलती थी, आप अपनी मर्जी पर चल रही हैं। लेकिन जो प्रोसेस है अदालती, जो कानून कहता है, वो तो अमल में आना चाहिए ना फरवा साहिबा? देखिए, अपनी मर्जी से चल रही हैं या अपने फेवरेटिज्म पर चल रही हैं, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। हमने देखा है कि पता चल जाता है, बहुत सारी चीजें बाहर आ जाती हैं। लेकिन मैं बहुत पास में नहीं जाना चाह रही हूँ। हम सबको स्टोरी का पता है कि जब एक पेज पर होते तो कैसे कैसे फैसले लिखवाए जाते हैं, लिखे जाते हैं और हो जाते हैं, चाहे वो अंडर प्रेशर हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत के साथ हो। इट डजंट मैटर एनी मोर। जो चीज मैटर करती है वो ये करती है कि 1 साल गुजर गया है 9 मई के वाक़े को हुए हुए। हम खान साहब के ऊपर केसेस देख रहे हैं, आज वो 2 मुकदमात में बरी हो गए। क्या हम इसे लैक ऑफ एविडेंस कहें या फिर यूं कहें कि अदलिया में आज भी उनका सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है? अच्छा, जो मर्जी कह लें, लेकिन हमें ये क्वेश्चन उठाना पड़ेगा कि जब आपके मुल्क में कोई एक बड़ी फोर्स जो कि फैक्टर रखती है पॉलिटिक्स में भी और आपके मुल्क को चलाने में, अगर वो हाथ नहीं डाल पा रहे हैं, वो चाहकर भी नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं, तो फिर ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? मैं इस सवाल का जवाब जनरल साहब से लूंगा।